اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، گزشتہ لیکچرز میں جمع و تدوین قرآن کے 3 ادوار کے حوالے سے چند ایک معلومات آپ کے گوش گزار کی گئی تھیں۔ آج کا یہ لیکچر جمع و تدوین قرآن کے چوتھے دور سے متعلق ہے۔ جمع و تدوین قرآن کا پہلا دور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا دور عہد صدیقی اور عہد فاروقی رضی اللہ تعالی عنہما، تیسرا دور عہد عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھا دور یہ کس سے متعلق ہے، اس حوالے سے جتنی بھی چیدہ منتخب شدہ معلومات ہیں وہ آج کے اس لیکچر میں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ آغاز کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کا، چلتے ہیں سکرین کی جانب۔ جمع و تدوین قرآن کا چوتھا دور ہے۔ اس دور کو کہتے ہیں تسہیل تلاوت کے اقدامات، یعنی اس دور میں تلاوت کو آسان بنانے کے لیے چند اقدامات کیے گئے تھے۔ اس حوالے سے جمع و تدوین قرآن کا یہ چوتھا دور ہے۔ وہ کون کون سے اقدامات ہیں جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تدوین قرآن کا چوتھا دور، یہ دور قرآن پاک پر نقطے اور اعراب وغیرہ لگانے کے حوالے سے ہے۔ اہل عرب کلام میں نقطوں کا استعمال بہت کم کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ نقطے تھے ہی نہیں، وہ نقطوں کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اہل عرب کا ایک قول تھا کہ کثرت النقاط فی الکتاب سوء الظن بالمکتوب الیہ، کہ جس کلام میں، جس تحریر میں نقطوں کا استعمال زیادہ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو وہ چیز لکھی جا رہی ہے، مکتوب الیہ یعنی جس کو وہ خط لکھا جا رہا ہے، وہ سمجھنے میں سے قاصر ہے، اس کا فہم ناقص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو لکھتے وقت نقطوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی ان کا ماننا تھا کہ اگر تحریر میں کسی کاتب نے نقطوں کا استعمال کیا ہے اور کسی کو وہ تحریر بھیجی ہے، تو اس کا مطلب ہے جس کو بھیجی جا رہی ہے اس کی فہم و فراست کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاتب نے، لکھنے والے نے اس میں نقطوں کا استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل عرب کلام میں نقطوں کا استعمال کم کیا کرتے تھے، اور قرآن پاک کہ جو اللہ کریم کی لاریب کتاب ہے اس میں بھی نقطے وغیرہ نہیں تھے، کیونکہ عربی زبان میں تھا، لہذا جب اسے لکھا گیا تو اس میں نقطوں کا استعمال نہیں کیا گیا۔ بعد میں جب اجمی لوگ آئے، پڑھنے میں دقت پیش ہوتی، کسی جگہ پہ نقطہ ہے کس جگہ پہ نقطہ نہیں، اس میں پرابلم پیش ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے جمع و تدوین کے چوتھے دور میں نقطوں وغیرہ اور حرکات وغیرہ کو لگایا گیا، اور کس کس نے لگائیں، کب کب لگائیں، کن کن حالات اور تناظر کے پیش نظر میں لگوائیں، اس ساری معلومات کو ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کی گوش گزار کریں گے۔ قرآن کریم پر سب سے پہلے نقطے کس نے لگائے، اس حوالے سے روایات مختلف ہیں، وہ ساری روایات آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ اس بارے میں 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت، حضرت ابو الاسود دؤلی نے قرآن حکیم پر نقطے لگوائے، اور جبکہ ابو الاسود دؤلی نے نقطے لگانے کا کام کس کے حکم پر سر انجام دیا، اس حوالے سے بھی 2-3 اقوال ملتے ہیں، وہ سارے ہم نے تلاش کر کے یہاں پہ جمع کر دیے ہیں۔ ابو الاسود دؤلی نے نقطے لگانے کا یہ کام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر کیا، ایک رائے یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ گورنر کوفہ زیاد بن ابی سفیان کے ایما پر آپ نے یہ کام سر انجام دیا، جبکہ تیسرا قول یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کی فرمائش پر ابو الاسود دؤلی نے نقطے لگانے کا یہ کام کیا۔ قرآن کریم پر نقطے لگانے کے بارے میں دوسری روایت کیا ہے، اس حوالے سے دوسری روایت یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے حضرت حسن بصری، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیثی رحمہم اللہ سے یہ کام کروایا۔ یعنی نقطے کس نے لگوائے سب سے پہلے؟ ایک روایت حضرت ابو الاسود دؤلی نے لگائے، دوسری روایت یحییٰ بن یعمر، عاصم لیثی اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نقطے لگائے۔ پہلی روایت کے مطابق حضرت ابو الاسود دؤلی نے حضرت علی کے حکم پر یہ کام کیا، یا دیگر جو 2 اشخاص آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، ولید بن عبد الملک وغیرہ کے نام پر یہ کام کہنے پر یہ کام کیا، جبکہ ادھر عاصم لیثی اور یحییٰ بن یعمر وغیرہ کو یہ فرمائش کرنے والا جو تھا وہ حجاج بن یوسف تھا۔ آگے جا کر ہم ان دونوں روایات میں تطبیق کی صورت بھی پیش کریں گے جو علماء نے نکالی ہے، کہ ان دونوں روایات کو جمع کر کے کون سا قول زیادہ درست تصور کیا جا سکتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا کہ 2 روایات ہیں، ہم کس کو درست مانیں کس کو غلط مانیں،
تو آگے جا کے آپ ویڈیو سنیں گے مکمل تو اس میں یہ تطبیق بھی پیش ہوگی کہ کون سی روایت درست ہے اور کون سی روایت دوسری روایت سے کیا مراد ہے اور پہلی روایت سے کیا مراد ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم پر سب سے پہلے حرکات یعنی زبر زیر پیش وغیرہ کس نے لگائیں؟ اس بارے میں بھی دو روایات ہیں۔ پہلی روایت قرآن کریم پر حرکات لگائیں ابو الاسود دؤلی نے، جبکہ دوسری روایت ہے حجاج بن یوسف نے حضرت حسن بصری، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیثی رحمہم اللہ سے یہ کام کروایا۔ جس طرح نقطے لگوانے کے بارے میں دو روایات، اسی طرح حرکات کے حوالے سے بھی دو روایات۔ وہی لوگ جن کا نام نقطے لگانے میں آتا ہے انہی شخصیات کا نام اعراب وغیرہ لگانے میں بھی آتا ہے۔ اب ان دونوں روایات کے مابین تطبیق کی صورت پیش ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی؟ چلتے ہیں ہم ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب۔ قرآن پاک کریم پر حرکات اور نقطوں کے حوالے سے قول فیصل تطبیق ہونے لگی ہے کہ کس طرح سے ہم کس بات کو درست تصور کریں۔ تو قول فیصل کیا ہے؟ امام زرکشی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مصحف پر سب سے پہلے اعراب ابو الاسود الدؤلی نے لگائے۔ اس کا سبب یہ واقعہ بنا کہ ایک بار ابو الاسود الدؤلی نے قاری قرآن سے سنا کہ وہ یہ آیت ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں لفظ رسولہ کو رسولی یعنی لام کو بجائے پیش کے زیر سے پڑھ رہا ہے، جس سے معنی ہی تبدیل ہو گیا۔ معنی اس سے یہ بنا، اصل میں آیت کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے، لیکن جس طرح قاری نے پڑھا رسولہ کو رسولی ہی پڑھا، لام سے زیر کے ساتھ پڑھا، چونکہ اس وقت اعراب نہیں تھے، تو نعوذ باللہ اس کا معنی یہ بنا کہ اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے بیزار ہے۔ جب ابو الاسود الدؤلی نے اس آیت کو اس طرح سے سنا انہیں بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے فرمایا خدا کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیزار ہو، لہذا انہوں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ میں قرآن کریم پر اعراب لگاؤں۔ یہ امام زرکشی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ قرآن کریم پر نقطے اور اعراب کے حوالے سے قول فیصل کیا ہے؟ حضرت ابو الاسود الدؤلی نے قرآن کریم پر حرکات لگائیں۔ اب نقطوں کے بارے میں بھی ان کا نام تھا، لیکن اصل میں انہوں نے حرکات لگائی تھی، تو پھر وہ نقطوں والی روایت کیوں ہے؟ اب وہ آپ اس تحریر کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو لکھتے ہیں کہ ابو الاسود دؤلی نے قرآن کریم پر حرکات لگائیں۔ ابتداء میں وہ حرکات جو حضرت ابو الاسود الدؤلی نے وضع کی وہ اس طرح کی نہ تھیں جیسی آج کل معروف ہیں، بلکہ زبر کے لیے حرف کے اوپر، زیر کے لیے حرف کے نیچے اور پیش کے لیے حرف کے سامنے ایک نقطہ مقرر کیا گیا، جبکہ سکون کی علامت 2 نقطے تھی۔ یعنی جہاں پہ زبر آتا تھا آپ بولتے تھے، پڑھتے جاتے تھے اور کاتب کو کہتے تھے جہاں پہ میں آواز اوپر کو کروں وہاں پہ تم لفظ کے اوپر نقطہ لگا دینا، جہاں پہ آواز نیچے کروں وہاں پہ لفظ کے نیچے نقطہ لگا دینا، اور جہاں پہ اپنے ہونٹوں کو گول کروں وہاں لفظ کے سامنے نقطہ لگا دینا۔ تو یہ لگائے آپ نے نقطے ہی تھے، لیکن یہ نقطے با کے نیچے ایک نقطے والا نقطہ نہیں تھا، بلکہ یہ نقطے حرکات کی علامات کو واضح کرنے کے لیے تھے۔ تو اسی وجہ سے وہ روایات میں التباس جو شروع میں نے ذکر کیا، جس کی وجہ سے معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے تھا کہ آپ نے لگائی حرکات تھیں، لیکن وہ حرکات زبر زیر پیش والی نہیں تھیں، بلکہ وہ حرکات نقطوں کی صورت میں تھیں۔ زبر کی صورت میں اوپر نقطہ، زیر کی صورت میں نیچے نقطہ، پیش کی صورت میں لفظ کے سامنے نقطہ، اور سکون کی علامت کی صورت میں لفظ کے سامنے 2 نقطے۔ تو اس وجہ سے آپ نے سب سے پہلے حرکات وضع کی تھیں اور ان حرکات کو نقطوں کی صورت میں لکھنا شروع کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم پر نقطے اور اعراب کے حوالے سے دوسرا موقف، ایک قول یہ بھی ہے کہ حجاج بن یوسف نے حضرت حسن بصری، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم سے بیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور اعراب لگانے کی فرمائش کی، یعنی حرکات تو انہوں نے ہی لگا دیں حضرت ابو الاسود دؤلی نے۔ بعد میں حجاج بن یوسف نے ان شخصیات سے جو کام کروایا وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا چنانچہ جو علامات حرف پر نقطوں کی تھیں انہیں دوسری علامات کے ذریعے بدل دیا تاکہ ایک ہی لفظ یا حرف پر بہت سے نقطے قرات کو مشکل نہ بنا دیں۔ یعنی اعراب کی علامات کو انہوں نے فتحہ زبر کے ساتھ، ضمہ پیش کے ساتھ اور کسرہ زیر کے ساتھ بدل دیا، اور حروف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لیے نقطوں کا استعمال کر کے
انہیں ایک دوسرے سے نکھار دیا۔ تو یہ قول فیصل ہے، یعنی سب سے پہلے حرکات حضرت ابو الاسود دؤلی نے لگائیں، لیکن انہوں نے جو حرکات لگائیں وہ نقطوں کی صورت میں تھیں۔ بعد میں نقطوں اور اعراب کو، یعنی نقطے جو تھے اعراب کی صورت میں، ان کو الگ کر دیا، ان کے لیے زبر زیر پیش کی علامت الگ سے وضع کی گئی، اور ان نقطوں کو الفاظ کے جس طرح سے ان کی بناوٹ ہوتی ہے اس طرح سے وضع کر دیا گیا۔ تو یہ کام بعد میں حجاج بن یوسف نے حضرت حسن بصری، نصر بن عاصم لیثی اور یحییٰ بن یعمر رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ کام کروایا تھا۔ حمزہ اور تشدید کی علامات کس نے وضع کی؟ یہ تو زبر زیر پیش کی علامت اور سکون کی علامت کے حوالے سے گفتگو ہو گئی، لیکن حمزہ اور تشدید کی علامت، شد کی علامت، یہ کس نے وضع کی؟ اس حوالے سے جو نام سامنے آتا ہے وہ ہے حضرت خلیل بن احمد رحمہ اللہ، انہوں نے حمزہ اور تشدید کی علامات وضع کی۔ احزاب یا منازل سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام نے ہفتہ میں ایک بار قرآن پاک مکمل کرنے کے لیے روزمرہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی تھی جسے حزب یا منزل کہا جاتا تھا، اور اسی کی جمع احزاب یا منازل ہے۔ دور صحابہ میں پہلا حزب یعنی پہلی منزل کتنی صورتوں پر مشتمل تھا؟ ابتدائی 4 صورتوں پر، البقرہ، الفاتحہ اور آل عمران اور النساء، یہ 4 صورتوں پر پہلی منزل مشتمل تھی۔ دور صحابہ میں دوسرا حزب کتنی صورتوں پر مشتمل تھا؟ دوسرا حزب 5 صورتوں پر مشتمل تھا۔ دور صحابہ میں تیسرا حزب کتنی صورتوں پر مشتمل تھا؟ 7 صورتوں پر تیسرا حزب مشتمل تھا۔ دور صحابہ میں چوتھا حزب یعنی چوتھی منزل کتنی صورتوں پر مشتمل تھی؟ یہ چوتھی منزل 9 صورتوں پر مشتمل تھی۔ دور صحابہ میں 5واں حزب کتنی صورتوں پر مشتمل تھا؟ 5واں حزب 11 صورتوں پر مشتمل تھا۔ دور صحابہ میں چھٹا حزب کتنی صورتوں پر مشتمل تھا؟ چھٹا حزب 13 صورتوں پر مشتمل تھا۔ اور دور صحابہ میں قرآن کریم کا 7واں اور آخری حزب کتنی صورتوں پر مشتمل تھا؟ یہ 7ویں منزل قرآن کریم کی سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک کی تمام صورتوں پر مشتمل تھی۔ اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ دور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی قرآن کریم کی ترتیب یہی تھی جو موجودہ ترتیب ہے۔ صورتیں بھی مرتب تھیں، ہر صورت اسی ترتیب کے ساتھ تھی جس طرح آج ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اس اعتبار سے صورتوں کو اپنی ہفتے کے دن قرآن کریم کو مکمل کرنے کے لیے یہ صورتوں کی ترتیب رکھی ہوئی تھی، اور اسی ترتیب کے مطابق آپ چیک کر لیں کہ موجودہ قرآن کریم جو ہے وہ اسی ترتیب کے مطابق ہے۔ پہلا حزب یعنی پہلی منزل 4 صورتوں پر، اور اسی طرح 5، 7، 9، 11، 13 یہ ساری صورتوں کی ترتیب ہے جس کے مطابق آج بھی قرآن کریم کی 7 منازل پر قرآن کریم یہ مشتمل ہے، اور اسی طرح صورتوں کی ترتیب سے مزین اور آراستہ ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اخماس اور اعشار کی علامات سے کیا مراد ہے؟ ابتدا میں ہر 5 آیات کے بعد حاشیے پر لفظ خماس یا خا لکھ دیا جاتا تھا، اور ہر 10 آیتوں کے بعد عشر یا عین لکھ دیا جاتا تھا۔ اسے اخماس یا اعشار کہتے ہیں۔ ابتدا میں یہی روٹین تھی، بعد میں اسے ختم کر دیا گیا، خا یا عین کو ختم کر کے رکوع کی صورت بنا دی گئی، اور رکوع کی جگہ پہ عین کا لفظ استعمال کیا جانے لگا۔ یہ اخماس یا اعشار کی علامات ابتدا میں ہوتی تھی، بعد میں ان علامات کو ختم کر دیا گیا۔ اخماس اور اعشار کی علامات کا اولین موجد کون تھا؟ ان علامات کے موجدین کے بارے میں بھی 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کا اولین موجد حجاج بن یوسف تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ خلیفہ مامون ان علامات کا موجد تھا، جبکہ درست قول یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اعشار کا تصور ملتا ہے، چونکہ ایک روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان علامات کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان علامات کو پسند نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ علامات لگائی ہوئی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ روایات موجود تھیں، لہذا حتمی طور پر یہ کہنا کہ ان کا موجد حجاج بن یوسف تھا یا خلیفہ مامون تھا، یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہو سکتا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے جانا کہ قرآن کریم کی تدوین اور جمع کا چوتھا دور وہ تسہیل تلاوت کے اقدامات پر مشتمل تھا۔ تسہیل تلاوت کے اقدامات میں سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ قرآن کریم پر حرکات، اعراب، نقطے لگائے جائیں۔ نقطے کس نے لگائے؟ اس حوالے سے آپ نے 2 قول سنے، ایک حضرت ابو الاسود دؤلی نے،
دوسرا حضرت حسن بصری، عاصم لیثی یا یحییٰ بن یعمر وغیرہ نے۔ پھر اسی طرح سے اعراب کے حوالے سے بھی یہی 2 حضرات کے نام ملے۔ پھر ہم نے ان میں تطبیق پیش کی جو مختلف کتب کے مطالعے کے بعد آپ کے سامنے رکھی کہ وہ تطبیق کس طرح سے ہوگی کہ پہلے حرکات یعنی اعراب حضرت ابو الاسود دؤلی نے لگائے تھے، لیکن وہ نقطوں کی صورت میں تھے۔ بعد میں انہی نقطوں کو جو حرکات کی صورت میں تھی ان کی جگہ پہ الگ الگ زبر زیر پیش کی علامتیں وضع کی گئیں اور اعراب کے نقطے الگ سے لگائے گئے۔ اس طرح سے یہ روایات ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے حرکات حضرت ابو الاسود دؤلی نے لگائیں، جبکہ نقطے اور اعراب کو مزید سنوارا وہ حضرت حسن بصری، حضرت عاصم نصر بن عاصم لیثی اور حضرت یحییٰ بن یعمر وغیرہ نے حجاج بن یوسف کے حکم پر۔ اور پھر دیگر چیزیں جو آج کی اس ویڈیو میں پیش کی گئیں، احزاب کا ذکر ہوا، دور صحابہ میں احزاب کتنی تھیں، کن کن صورتوں پر مشتمل تھیں، اخماس اور اعشار کی علامات کا تذکرہ ہوا، اسی طرح سے رکوع کا ذکر ہوا۔ یہ ساری بنیادی چیزیں تھیں جو تسہیل تلاوت کے اقدامات پر مشتمل تھیں اور جن کا تعلق جمع و تدوین قرآن کے چوتھے دور کے ساتھ تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ان معلومات کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جمع و تدوین قرآن کے 4 ادوار کو مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ کریم سے التجا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے لیے اس علم کو علم نافع بنائے، اور اللہ کریم ہم سب کو ان معلومات کو دل و جان میں جاگزین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔